اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید کے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے بہت سارے دوست جو ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں اور اس کا ہجے بھی درست طور پر نہیں کر پاتے۔ اور اس لفظ پر وقف جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ہا ساکن ہے، اس کے بعد جب واو پر وقف کریں گے تو پھر اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا، اور جب ملا کر پڑھیں گے اس کو آگے تو پھر کیسے پڑھیں گے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر بہت سارے احباب جو ہے وہ من نباء المرسلین پڑھ لیتے ہیں، یا پھر وہ یا کے نیچے جو ہے وہ زیر کو یا کے نیچے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لفظ کو درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر اس کا ہجے بھی نہیں کر پاتے اور اس کو درست طور پر تلفظ بھی نہیں کر پاتے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اور ان الفاظ کو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 11 ہے، سورت کا نام ہے سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 51 ہے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم به۔ اب اس مشکل لفظ کا پہلے ہم ہجے کر لیتے ہیں کہ اس کا ہجے کیسے کرتے ہیں۔ حمزہ، لام، کھڑا زبر مد، آل، اس طرح اس کا ہجے کریں گے جی۔ اس کو حمزہ پڑھنا ہے، پہلے ہم حروف پڑھیں گے اور پھر اس کے اوپر جو حرکات یا علامت ہے اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ، لام، کھڑا زبر مد، آل، مد کریں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل، آنا۔ یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد لازم ہے، اور مد لازم کلمی مخفف ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد سکون جو ہے یعنی اگلا حرف ساکن ہو تو پھر وہاں پر مد لازم کلمی مخفف ہوتی ہے، اور اس کو ہم 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آنا، الآنا نہیں پڑھیں گے جی اس کو۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے جی۔ یہاں پر وقف کرتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہیں وہ درست طور پر وقف نہیں کر پاتے، کیونکہ یہاں پر واو کو پر جب وقف کرتے ہیں تو واو ساکن پڑھنا ہوتی ہے، تو بہت سارے احباب لاعبون واللہ ایسے پڑھ لیتے ہیں، واو کو نہیں پڑھتے۔ تو یا واو کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو پھر تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں، جنبش دے دیتے ہیں۔ تو اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام ہے، اور اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ آپ نے پہلے بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون کے جو 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون کو حروف یرملون میں ملا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد یا آ گئی ہے تو اس کو ملایا نہیں ہے۔ تو یہ جو یہاں نہ ملانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون جو ہیں وہ دوسرے کلمہ میں ہوں تو پھر ہم نون کو ملاتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ کلمہ ایک ہے، یعنی نون اور یا جو ہے حرف یرملون وہ ایک ہی کلمہ میں ہیں، تو یہاں پر ہم نے نون کو یا میں ملانا بھی نہیں ہے اور غنہ بھی نہیں کرنا۔ تو اس کو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا پڑھیں گے، دوں ایسے، یعنی اخفا کر کے غنہ کر کے ہم نے نہیں پڑھنا۔ اور یہ حروف پورے قرآن پاک میں صرف 4 ہیں، دنیا ہے، اس کے بعد صنوان، قنوان، اور ایک لفظ ہے بنیان۔ تو ان 4 پر یہ ادغام یرملون والا قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے،
وجہ جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ نون ساکن کا اور حرف یرملون کا کلمہ ایک ہے، اگر کلمہ علیحدہ ہو تو پھر ادغام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر خیرن للذین، یہاں پر ہم نے ادغام کیا ہے، یہاں نہیں کریں گے، یہ غنہ نہیں کریں گے یہاں پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہاں پر ہا کو بھی پڑھیں گے، ہا ساکن ہے، جب وقف کریں گے تو واؤ کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ بہت سارے احباب یہاں پر ہا پڑھ لیتے ہیں، واؤ نہیں پڑھتے، تو اگر آپ واؤ کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے تو یہ لہن جلی ہوگی، آپ نے ایک حرف کو کم کر دیا، تو یہاں واؤ بھی ضرور پڑھیں گے۔ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وَلَهْوٌ واؤ ضرور پڑھیں گے۔ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور اگر آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا ہے، تو پھر واؤ کے اوپر دو پیش ہیں، تو یہ نون تنوین ہے، اس کو آگے حرف یرملون واؤ آ گئی ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، پھر پڑھیں گے وَلَهْوٌ، یعنی ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، یہاں پر یہ لفظ دیکھیے، قرآن مجید میں بہت سارے جو قرآن مجید کے نسخہ جات ہیں، وہاں اس جو ہے حمزہ ہے، اس کے اوپر وہ گول سرکل بنا، گول سا دائرہ بنا ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو زیر ہے یہ یا کے نیچے وہ نابائل پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سارے احباب جو ہیں وہ اس کو الف پڑھ کر من نبائل پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لفظ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پر ہم نے یا کو نہیں پڑھنا، یا کا ہجے بھی نہیں کرنا، یا حمزہ زیر ای، یہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ کے نیچے ہم نے زیر پڑھنی ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ من نبئل، حمزہ لام زیر ال، اس کا ایسے ہجے کریں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ من نبئ المرسلین۔ یہ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، یہ لفظ دیکھیے، یہ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، اور اس کی آیت نمبر 89 ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، قال قد اجیبت دعوتکما، یہاں پر تا کا ہم نے ہجے نہیں کرنا، کیونکہ تا کا دال میں ادغام ہو چکا ہے، با کے بعد دال کی واد ہوگی، با کے بعد دال کی آواز، بدعوتکما، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ آگے اس لفظ کو دیکھیں، یہاں پر بہت سارے احباب جو ہیں وہ تتابعانی پڑھ لیتے ہیں، یا پھر مد نہیں کرتے، اگر مد کرتے ہیں تو آگے نون مشدد نہیں پڑھتے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں پر جو اس کا ہجے کریں گے، تا زبر تت، تا زبر تا، تت تا، با زیر بی، تت تا بی، عین نون کھڑا زبر مد، عان نون زیرنی، تتبعانی، اس طرح ہجے کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ امید ہے کہ آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔